ہم نے خدا کو صرف جبار مانا، قہار مانا، کبھی اس کی شان کریمی کو نہیں دیکھا۔ وہ کتنا کریم ہے، کہتا تیری عمر 40 سال گزر گئی نا گناہ میں، اب بھی آ جا، صرف 2 آنسو گرا کے دکھا دے، میں اتنا کریم ہوں، آنسو گرنے سے پہلے تجھے اپنا بنا۔ کبھی اس کی رحمت کو ہم نے جانا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، دور ہو گئے اس سے ہم، ہمارے عقیدے مشرکانہ ہو گئے۔ دیوبندی نہ سمجھنا، تم میں سب میں پکا بریلوی ہوں۔ ہاں یہ عقیدہ تو ہے پیر دیتا ہے، یہ عقیدہ نہیں خدا دیتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا، درد ہوتا تو یا اللہ کہتا، تکلیف ہوتی تو یا اللہ کہتا۔ یار وہ کتنا کریم ہے قسم خدا کی، وہ یہ بھی نہیں کہتا رات کو اٹھ کے غسل کر، مصلی بچھا سجدہ کر، رو کے دکھا تب مانوں گا، وہ تو اتنا کہتا ہے اگر میں تجھے توفیق دوں تو اٹھ کے بیٹھ جا بستر پہ، مصلی کی توفیق ہو تو مصلی پہ آ جا، اگر نہیں آ سکتا تو بستر پہ بیٹھ جا، اٹھا دے نگاہیں میری طرف اور کہتے یا اللہ میں گناہگار ہوں، تو کریم ہے، میں خطاوار ہوں، تو بخشنے والا ہے۔ وہ تو یہ کہتا صرف احساس گناہ کر لے، بخشنا میرا کام ہے۔ آدھی رات آتی ہے، وہ کہتا اٹھو، جسے عزت چاہیے مجھ سے مانگو، جسے دولت چاہیے مجھ سے مانگو، جسے شفا چاہیے مجھ سے مانگو، جسے اولاد چاہیے مجھ سے مانگو، جسے برکت چاہیے مجھ سے مانگو۔ ہم نہیں مانگتے کہ ارے مانگتے تو دے، قسم خدا کی اگر دنیا والوں سے مانگو گے ہمیشہ ذلیل کیے جاؤ گے، خدا سے مانگو گے ہمیشہ عزت دار رہو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ قوسیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کوئی ظلم کرے مت تو دعائی، مت پکڑو کسی کے پیر، رات کو اٹھ جاؤ مصلی بچھا دو، جب دنیا سو رہی ہو کہنا مالک یہ تیری سلطنت ہے، یہ تیری ملکیت ہے اور ہم تیری ملکیت کی رعایا ہے۔ مالک اگر تو ہماری تکلیف پہ راضی ہے تو ہم تیری رضا پہ راضی ہے۔ اتنا کہہ کے تو دیکھ قسم خدا کی دنیا کی عزتیں تیری ٹھوکروں پہ نظر آئے گی۔ لیکن جب تکلیفیں ہوئی ہم نے کہا اس سے سمجھوتا کرو، اس سے سمجھوتا کرو، کرو گے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم ان کے آگے جھکے جن کے آگے جھکنے سے نتیجہ نہیں تھا، کبھی اس کے آگے نہیں جھکے جس کے آگے جھکنے سے حکومتیں ملتی ہیں، حکومتیں ملتی ہیں۔ بغداد کی زمین ہے، اللہ کتنا کریم ہے، کبھی سوچا ہم نے؟ توجہ ہے آپ لوگ؟ تھکے تو نہیں ہے ابھی؟ تھوڑی دیر اور گفتگو کر لیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت غور سے میری بات سننا، آج کے بعد اللہ توفیق دے تم مسجدوں کے رستے دیکھ لینا، مسجدوں کے رستے۔ بغداد کی زمین تھی، کسی بندے کا قتل ہو گیا، بادشاہ کا حکم ہوا کہ مجرم کو پکڑا جائے، اگیات میں 20 بندے اٹھائے گئے۔ کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ 20 بندے نا، اس سے زیادہ شور تو تم چنوں میں کر لیتے ہو۔ کتنے بندے؟ 20 بندے اٹھائے گئے۔ 19 بندے بغداد کے تھے، ایک پردیسی تھا مسافر، تو شام تک ہوتے ہوتے نا 19 کے 19 بندے چھوٹ گئے۔ کوئی کہنے لگا اس کا میں زمانتی ہوں، کسی نے کہا میں اس کی سفارش لے کے آیا ہوں، کسی نے کہا میں اسے جانتا ہوں یہ قاتل نہیں ہے۔ 19 بندے چھوٹ گئے، ایک جو پردیسی تھا وہ جیل میں رہ گیا، پردیسی تھا، فون کا دور بھی نہیں تھا، خط بھی آسان نہیں تھا، قید میں تھا، وہ نہ ایک کمرے میں بند تھا۔ اس نے رات کو رونا شروع کیا، اس نے کہا مالک کوئی کسی کا سفارشی آیا اسے لے کے چلا گیا، کسی کا ضمانتی آیا اسے لے کے چلا گیا، کسی کی پہچان والا کوئی آیا لے کے چلا گیا۔ یا اللہ ہو سکتا ہے 19 میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن تو تو جانتا ہے میں قاتل نہیں ہوں، میں قاتل نہیں ہوں، میرے اللہ میرا کوئی نہ سفارشی ہے نہ ضمانتی ہے، اے اللہ آج میرا سفارشی بھی تو ہے، میرا ضمانتی بھی تو ہے، میری صفائی بھی تو دے سکتا ہے، مالک کرم کر دے۔ رو کے اس نے کہا اتنا، ہارون رشید بستر پہ سو رہا تھا، خواب آیا، آواز آئی ہارون تو سو رہا ہے، میرا بے گناہ بندہ تیری قید میں بند ہے۔ بستر چھوٹ گیا، دوڑ لگائی، قید خانے میں گئے، سارے کمرے چیک کر لیے، کوئی نظر نہیں آیا۔ کہنے لگے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے بتایا گیا کوئی بے گناہ قیدی ہے، یہاں تو کوئی نہیں۔ شانت کھڑے تھے ہارون رشید، اتنے میں کسی کے رونے کی آواز آئی، کان لگا کے سنا نا، کسی کمرے کے اندھیرے سے کسی کی ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا یا اللہ میرا ضمانتی بھی تو ہے، میرا سفارشی بھی تو ہے۔ جا کے ہارون رشید نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر چیخ نکل گئی، کہنے لگا یار چل، تیری برات کی گواہی تیرے رب نے دے دیا ہے،
گھر لے کے چلے گئے. میں کہتا ہوں آج بھی رب سے رشتے مضبوط کر لو رب سے رشتے مضبوط. قسم خدا کی جب امیر دیتے ہیں تو ذلیل کرتے ہیں, جب وہ دیتا ہے نا تو عزتیں دیتا ہے, عزتیں دیتا ہے. چلو نا کبھی مسجدوں کی طرف, ہم کبھی نہیں آئے. ہماری قوم جو ہے نا جب بھوک مری آئی نا, کہتے یار تو ہی بتا دے کیا کریں. وہ کہتا 2 نمبر کا مال ہے پہنچا دے گا, اتنے پیسے دوں گا. کہ ہاں ٹھیک ہے, غریبی تھی لے کے چلا گیا. غلطی کی تم نے یار, تم نے شراب کے بیپار کیے, تم نے چرس کے بیپار کیے, افیم کے بیپار کیے. ایک ایسو مجھے ملا, مجھ سے کہنے لگا مولانا اپنی قوم کو سمجھائیے, جتنے بھی بارڈر پہ نیپال کے پکڑے جاتے ہیں نا, ساری شراب بیچنے والے مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ غیرت سے نظر جھک گئی تھی ہماری, شرم سے نظر جھک گئی تھی. ہماری قوم جو شراب کو پیشاب سے بدتر سمجھتی ہے, سب سے زیادہ وہ بیچ رہی تھے. نہیں آئی. رزق اللہ سے مانگا کرو, اللہ سے مانگا کرو. رزاق اللہ ہے, اللہ روزی دینے والا ہے. ہم لوگ نا دکانوں پہ بیٹھے بیچ رہے ہیں نا, جو بیٹھ کر کے تو جا کے دیکھ لو, جو خرید رہا ہے نا اس کا باٹ 100 گرام زیادہ ہے, جو بیچ رہا ہے نا تو اس کا 1 کلو میں 900 گرام نکل لیا.